سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ ممرہ سے ایک موقر مہمان حضرت مفتی عبدالباسط صاحب ادام اللہ فیوضہ تشریف لا چکے ہیں، جو مختلف تنظیموں میں متحرک اور فعال رکن ہیں اور زمانے طالب علم سے نیک نام اور روشن نام ہیں۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے لیے سعادت اور خوشبختی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ ہم سامعین کو اپنے نصائح عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن افضل من كل شيء، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بالقرآن استخف بحق الله تعالى۔ حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، المعظمون كلام الله، الملبسون نور الله، فمن والاهم والى الله، ومن عاداهم فقد استخف بحق الله۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، علاقے کے مساجد کے ائمہ حضرات، مدرسے کے منتظمین اور معاونین، عزیز سامعین، طلبہ کرام، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں، پہلے سے کوئی ترتیب میرے بیان کی نہیں تھی۔ حضرت الاستاذ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہ العالیہ کی محبت میں ممرہ سے یہاں حاضری ہوئی۔ ہمارے مفتی طیب صاحب بہت محبت کرتے ہیں، مولانا عبدالصمد صاحب، لیکن سفر کی دوری کی وجہ سے یہاں حاضری نہیں ہو پاتی، لیکن آج کا یہ مبارک موقع تھا، قرآن کی نسبت تھی، اساتذہ کی آمد تھی، اس لیے حاضری ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں مدرسے کے ذمہ داران کا، منتظمین کا، کہ انہوں نے مجھے کچھ آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ مسلسل محنتوں اور کوششوں اور میدان میں چلتے ہوئے، حالات اور واقعات کو پڑھتے ہوئے جو باتیں ہمارے ذہنوں میں جاگزی ہو رہی ہے، ہمارے اکابر و اسلاف نے، بلکہ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ نے
اور امت کے عظیم طبقے نے اپنی عزت و سربلندی اور سرفرازی کی جو بنیاد قائم کی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ پوری امت انہی بنیادوں کی طرف لوٹ آئے۔ حالات دنیا کے مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام تو قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے کہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، لیکن مسلمان کے اوپر حالات آتے رہیں گے، مشاکل و مصائب کا سلسلہ قائم رہے گا۔ ان مشکلات کے سامنے وہی ایمان والا قائم و دائم رہ سکتا ہے، وہی ایمان والا ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے جن بنیادوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مہینوں کے کئی دنوں کے فاقے کے باوجود کھڑے رہتے، پورا کا پورا قبیلہ دشمن ہوتا تھا تب بھی کھڑے رہتے تھے۔ پورا عرب اور پوری دنیا مدینہ کو ختم کرنے کے لیے جو ایک چھوٹی سی ریاست تھی سفید ہستی پر، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 27 جنگیں ہوئی صرف 10 سال کے عرصے میں۔ اندازہ لگائیے کہ ایک سال میں 8 تقریباً جنگیں ہو رہی ہیں، تین جنگیں تقریباً ایک سال میں قائم جا رہا ہے، یعنی ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی تیاری، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی تیاری، یہ سلسلہ اس کے بعد جا کر کے اسلام کی حفاظت کا اور ایک مرکز قائم ہوا۔ اور یہی نہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے، ادھر ایک لشکر تیار ہے، آپ کا وصال ہوا، تدفین ہوئی، خلافت قائم ہوئی، آفتوں کا اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ کے لیے فوج بھیجی جا رہی ہے، ایک طرف مرتدین کے خلاف فوج ہو رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے، ایک طرف جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف، اور جو اس کے علاوہ غیر مسلم اسلام کے دشمن ہیں وہ تو ہے ہی میدان۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ حالات آج مشکل ہوئے، میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ حالات آج مشکل ہوئے ہیں، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے اور اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اسے دبایا جائے۔ تو اب وہ بنیاد کیا ہے جو ہمیں عظمت کی طرف، عظیمت کی طرف، قوت و طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے پر ہمیں آمادہ کر سکتی ہے؟ وہ بنیاد ہمارے اعمال، ایمان، ساری چیزیں ہیں، لیکن 2 مرکزی بنیاد ہیں۔ ایک مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اور اس اتحاد کی بنیاد دوسری چیز جو ہے وہ بھی اس اتحاد کی بنیاد ہے، اسی کی بنیاد پر یہ اتحاد قائم ہوگا، وہ ہے قرآن مجید سے رشتے کا قائم ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قائم رکھنے والے اور یہاں کے اساتذہ کو بے حد قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں ان کے دامنوں میں سمیٹ کے بھر دے۔ یہاں کے منتظمین اور تمام مدارس کے منتظمین اور اساتذہ اور طلباء کے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی فراوانی عطا فرمائے۔ یہ اس دور کے اندر قرآن کریم سے امت کا وابستہ ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ پانی کے بغیر مچھلی کی حیات نہیں۔ اگر مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے وجود کو قائم رکھنا چاہتا ہے، بحیثیت مومن اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے، تو اپنی زندگی میں قرآن کریم کو اس طریقے سے جزو الفق کر دے، ایسا حصہ بنا دے کہ زندگی کا ہر عمل چھوٹ سکتا ہے، قرآن کریم ہماری زندگی سے نہیں چھوٹ سکتا۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے لے کر آج تک امت اسی بنیاد پر عظمت اور بلندی پر قائم رہی۔ زندگی کا کوئی موڑ اور مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کریم کی ہمیں ضرورت نہ ہو۔ اس کی تلاوت، اس کے معنی، اس پر عمل کرنا، ہر چیز ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے قرآن ہے۔ ایک عجیب نکتہ بہت سے علماء نے یہاں لکھا ہے، ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال سے قرآن کو تعبیر کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت اگر دیکھنی تو قرآن دیکھو یہ الفاظ کیوں نہیں کہے گے؟ اور بھی زندگی کے تمام پہلو تھے، ان پہلوؤں کو اجاگر کر کے قرآن سے تعبیر کیوں نہیں کی گئی؟ یہ قرآن سے جو تعبیر کی گئی اخلاق کی، اس کے پیچھے کیا فلسفہ چھپا ہے، کیا باتیں اس کے پیچھے ہیں، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ بہت توجہ سنیں، اس لیے کہ ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ، عبادت میں حصہ، اطاعت میں حصہ، معاشرت میں حصہ، جہاد، کاروبار، ہر چیز آپ کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن تمام چیزیں مکمل ہوتی ہیں اخلاق سے۔ تمام چیزوں کا تکملہ اخلاق ہے۔ ایمان اخلاق سے جڑا ہوا ہے، معاشرت اخلاق سے جڑی ہوئی ہے، معاملات اخلاق سے جڑے ہوئے ہیں، عبادت اخلاق و تہذیب سے جڑی ہے۔ ایمان اللہ کے تعلق بندوں سے کیا ہونے چاہیے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کی پابندیاں کیا ہیں، عبادت کے اندر کیا حدود کیا پابندیاں ہیں، اس کے اخلاق و تہذیب، اس کے تمام جو باقی کے مسائل، وضو اور صاف کپڑے ہونا، سب چیزیں جتنی چیزیں ہیں، یہ عبادت کو سنوارنے والی چیزیں، مہذب بنانے والی چیزیں، یہ عبادت کے اخلاقیات۔ گھریلو زندگی، معاشرت، میاں بیوی کے معاملات، ماں باپ، اولاد، بیٹے، یہ تمام رشتہ داریوں کے احکامات، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جبکہ ان رشتوں کے درمیان میں اخلاق کی دیوار کو کھڑا نہ کیا جائے، اخلاق کے زیور سے ان رشتوں کا راستہ نہ کیا جائے، یہ معاشرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ معاملات، کاروبار، آدمی تجارت میں کامیاب تاجر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے اخلاق درست، اس کی زبان و گفتگو، لین دین کا طریقہ کا، خرید و فروخت کرنے والوں سے اس کے بول چال کا انداز، تو اخلاق ایک مرکزی کردار ہے زندگی کے اندر، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے قرآن کریم کو تعبیر کیا گیا۔ گویا زندگی کے تمام پہلوؤں میں اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ گویا اگر مسلمان اللہ کے نبی کو اسوہ مانتا ہے، قرآن کریم نے نبی کو اسوہ بنایا ہے اور اسوہ کہاں ہے، وہ اسوہ مانتا ہے اگر، تو اسے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن یہ وہ ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو صحیح راہ پر قائم کر سکتا ہے، ذلت سے اٹھا کے عزت کے راستے پر، گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر، برائی کے راستے سے نکال کر نیکی کے راستے پر۔ میرے دوست بزرگوں، یہ قرآن ہی ہے، قرآن نے اس کا اعلان کیا۔ اس لیے قرآن کریم کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن کریم کی وہ عزت و عظمت اپنی زندگی میں دے کہ اس سے زیادہ کسی چیز کی زندگی میں اسے عظمت۔ اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، اس
اسی وقت دل میں قائم ہو سکتی ہے جب ہمارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم قائم رکھنے والے اور قرآن نہ پڑھنے والے دونوں کے تعلق سے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں القرآن افضل من کل شیء، قرآن کریم ہر چیز سے فضیلت والا ہے، تمام چیزوں سے افضل ترین کوئی چیز ہے تو قرآن کریم ہے۔ لہذا قرآن کریم کی عظمت کرو تو کیا ہوگا؟ فمن وقر القرآن فقد وقر اللہ، جو قرآن کریم کی توقیر کرے گا، تعظیم کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرے گا۔ ایک آدمی کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت ہے لیکن قرآن کریم کی عظمت نہیں، حافظ قرآن کی عظمت نہیں، عالم قرآن کی اس کے دل میں عظمت نہیں، اس سے نفرت رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی عظمت کی نگاہ سے اللہ سے تعلق قائم نہیں رکھتا، اس کا تعلق عظمت والا رب ذوالجلال سے نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ، جو قرآن کریم کو ہلکا سمجھے گا، معمولی سمجھے گا، اس کی عزت، اس کی تقریب میں کمی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام میں، اللہ کے حق میں سے ایک حق اس کی عظمت و احترام کی، تو اللہ کی عظمت و احترام کی ناقدری کرے گا، اللہ کی قدر ناقدری کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حملۃ القرآن هم المحفوظون برحمت اللہ، قرآن کریم کے حاملین جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، جو قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں، خاص طور سے یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں ہر وقت لپٹے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کلام کی عظمت کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے ملبوس ہیں، اللہ کا نور ان کا لباس بنا دیا۔ قرآن کریم کا حافظ ہونا، یہاں پہ بھی دستار بندی ہوگی، حفاظ کرام کی قدردانی ہوگی، یہ سمجھ لیں کہ یہ قدردانی ان کے سروں پر کپڑے کی پگڑی نہیں بلکہ حقیقت میں نور اللہ سے ان کو لباس زیبتن کیا جائے، اللہ کا نور ان کو پہنایا جائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی حافظ نہیں بن سکتا، کوشش کرے تو سب بن سکتے ہیں۔ میں آخر میں وہ بات واقعہ سنا کر کے ختم کروں گا کیسے سب بن سکتے ہیں، لیکن جو نہیں بن سکتا یا ہے تو اس کے ذمہ کیا کام ہے؟ فَمَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَا اللَّهُ، حفاظ کرام سے تعلق رکھو، دوستی رکھو، محبت رکھو، قرآن کریم کے عالم سے محبت رکھو، جو ان سے محبت رکھے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ اسے اپنا دوست بنا لے گا۔ وَمَنْ عَادَاهُمْ، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا، نفرت کرے گا، توہین کرے گا، علماء کی، حفاظ کی تذلیل کرے گا، وَقَدْ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ، وہ اللہ کی بے احترامی کرے گا، اللہ کی بے احترامی کرے گا۔ بڑا اہم مقام ہے قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا اور ان کا حفظ کرنا۔ ان مدارس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، اگر یہ نہ ہوتے تو اس ملک کے اندر جس تیزی کے ساتھ میں عیسائی مشنریوں نے کام کیا، جس تیزی کے ساتھ میں ہندوازم کے لوگوں نے مسلمانوں کو شدھی کرن کیا، اور آج بھی ارتداد کی لہریں اور محنتیں ہو رہی ہیں، جس قوت و طاقت کے ساتھ، مال کی فراوانی کے ساتھ، اسباب کی فراوانی کے ساتھ اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی جو منصوبہ بند کوششیں 100 سال سے زائد ہو گئے اس ملک میں چلی آ رہی، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے علماء حفاظ نہ ہوتے،
پتہ نہیں کہاں ہوتے، ہم بھی اس مجلسوں میں نورانی محفل میں نہ بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو، کہ جنہوں نے یہاں سے ہماری مسلمانوں کی حکومت جانے کے بعد بھی اسلام اور مسلمانوں کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے مدارس کو قائم کیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اکابرین دارالعلوم دیوبند جتنے بزرگ اسلاف گزرے ہیں، جنہوں نے اداروں کو قائم کیا اور امت کو اور مسلمانوں کو، علماء کو اس پر کھڑا کیا کہ وہ ادارے قائم کریں تاکہ مسلمانوں کے بچے قرآن کریم سے جڑے رہیں۔ یہ تو وہ لوگوں کا مقام جو قرآن کریم رکھتے ہیں اپنے ساتھ، جن کے دل میں قرآن کریم نہیں ہے، تھوڑا بھی قرآن ان کے پاس نہیں ہے، ان کا کیا حال ہے؟ ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف کہ جس شخص کے دل میں کچھ بھی قرآن کا حصہ نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ ویران کھنڈر مکان میں، ایک عمارت ہے بھوت گھر بن گئی، بھوت گھر بن گئی، مکڑی کے جالے، کچرے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ ڈال رہے ہیں، کوئی بخانہ پھینک رہا ہے، کوئی استنجا پھینک رہا ہے، ایک مکان کھنڈر بن چکا ہے، ساری غلاظتوں کا انبار ہو چکا ہے۔ ایسے ہی وہ دل ہے جس دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے یہاں پہ سبھی لوگ نیت کریں کہ ہم اپنی طاقت بھر قرآن کریم کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں آخری بات اپنی کہے کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے تعلق سے علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور یہ یوں ہی نہیں بلکہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف ملک کو آزاد کرنے کے لیے اور ملک میں اسلامی نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک تحریک شروع کی تھی، اور ایسے ہی نہیں کہ صرف کاغذ پر ذہن میں تھی، بلکہ اس کو اتنی طاقتور تحریک تھی، اتنی طاقتور تحریک تھی کہ اس کے پاس اس کا خفیہ محکمہ بھی تھا، اس کے پاس میں سفارتکار بھی تھے، پرتگیز حکومت کے ساتھ سفارتکاری ہو رہی تھی، ترکی حکومت کے ساتھ سفارتکار بات کر رہے تھے، فرانس کے ساتھ سفارت بات کر رہے تھے کہ برطانیہ کے خلاف ہم نے جنگ چھڑی تو ہمیں فوج اور ہتھیار کی ضرورت پیش آئے گی۔ فرانس کو اس پر آمادہ کر لیا گیا تھا، ترکی کو اس پر آمادہ کیا گیا تھا، اور پرتگیز حکومت کو اس پر آمادہ کیا گیا تھا، اور بہت ساری چیزیں اس میں تفصیلات، ایک بہت منظم اور طاقتور تحریک انگریزوں کے خلاف چلی۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکی، حضرت جیل میں چلے گئے، مالٹا کی قید میں ڈال دیے گئے 3 سال کے بعد۔ مجھے ان کی سوانح حیات کی بیان کرنا، صرف اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کی بات ہے اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو تو بات کی بھی عظمت ہوگی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اتنا کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ جو تمام علماء دیوبند کے استاد و اساتذہ، دارالعلوم دیوبند کے پہلے عالم دین، جب وہ جیل سے 3 سال کی قید مشقت گزار کے جیل سے واپس آ رہے ہیں تو اس وقت پورا ہندوستان مسلمان، اور پورے ہندوستان کے اندر جو آزادی کے لیے اس وقت اپنے تن من دھن کی بازی لگا رہے تھے، ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس وقت شیخ الہند کیا کہتے ہیں، کیا پیغام لائے ہیں، کیا تحریک چھڑنے والے ہیں، کیا امت کے سامنے پیغام رکھنے والے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں عرض کی۔ پہلی بات کہ مسلمانوں میں باہمی اختلافات بہت زیادہ ہیں، اس لیے کبھی بھی مسلمان طاقتور اور مضبوط قوت بن کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے ضرورت ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ اللہ پر کا فضل و انعام ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں سرزمین نالا سپارہ کے علماء کی خدمت میں اور یہاں کے عوام کی خدمت میں ممرہ کا ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں
ہم لوگوں نے کوششیں کی اور کافی زمانے سے کوششیں، ہمارے بہت سے علماء کرام ہیں، سب نے مل کر کے کوششیں کی. ان کوششوں کے نتیجے پر تمام مسالک کے علماء کا ایک وفاق قائم ہو گیا، ایک اتحاد، ایک فورم مقامی سطح پر ایک اتحاد قائم ہو گیا ہے. اس پر کام چل رہا ہے. ملت کے جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا علاقے کے اندر، تمام علماء ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے اور تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے انشاءاللہ. آپ حضرات بھی آپ فکر کریں، کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نزل سے بچائے، قبول فرمائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا پیغام اتحاد. دوسرا پیغام یہ تھا کہ امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے جو عظمت کی علامت تھی، اس لیے وہ اب ذلت سے نکل نہیں پا رہی. جب تک امت قرآن کریم کی طرف لوٹے گی نہیں، اس وقت تک یہ ممکن نہیں. اس لیے قرآن کریم کے الفاظ کو بھی پڑھنا ہے، معانی کو بھی سمجھنا ہے. ہر علاقے کے اندر ہم فکر کریں، ہر مسجد کے اندر درس قرآنی کا اہتمام ہو اور پوری اہتمام کے ساتھ میں ہم وہاں پہنچیں. درس قرآن کا ہر مسجد میں اہتمام ہو. تمام مسجد میں ہونے والے کاموں میں سب سے افضل کام قرآن کریم کے دروس ہیں، تفسیر کا حلقہ ہے. یہ سمجھ کے جائیں. تمام جتنے کام ہم کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے اعمال ہوں، فضائل اعمال، سارے کام کی اپنی ایک قیمت اور اہتمام ہے، لیکن ان سب میں مقدم جو کام ہے وہ قرآن کریم کا حلقہ اور تفسیر کا حلقے کا لگنا ہے. اس لیے ہر مسجد کے اندر یہاں کے عوام، مسجدوں کے ذمہ داران بہت سے موجود ہوں، اس کی فکر کریں. اس صرف علماء اور امام کا کام نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی مسجدوں میں وقت کی ترتیب دیں کہ ہم مجمع اس وقت جوڑیں گے اور اس وقت درس قرآن رکھا ہے. تو قرآن کریم کو جو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ذلت سے نہیں نکلتا ہے. اب قرآن کریم کو اس دور کے اندر جن لوگوں نے اپنے آپ سے جوڑے رکھا وہ کتنے کامیاب ہیں. میں حوالہ نقل کرتا ہوں کیونکہ میری بات نہیں ہے. مولانا حذیفہ بستانوی ایک بڑے ادارے کے عالم دین ہیں اور دنیا گھومے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ بیان کہ جب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، ایک کفرستان میں رہ رہے ہیں، جمہوری ملک ہے، کوئی اسلامی نظام تو ہے نہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے مذہب کے لیے آزادی سب کچھ موجود ہے، لیکن بہت سے شرعی قوانین ہیں. ہم اس ملک کے نظام کی طرف اس کو یہاں نافذ نہیں کر سکتے، نہ اس کی باتیں کر سکتے. لیکن جو ممالک مسلمان ممالک ہیں، وہاں پر اسلام کو مٹانے کے لیے جو باطل کی سازشیں، کوششیں ہو رہی ہیں، بالخصوص فلسطین کے اندر بہت بری حالت ہو چکی تھی. اس وقت وہاں کے علماء نے فیصلہ کیا. وہاں کے علماء نے ادھر متوجہ کر کے سننے بات پوری کر لی. ادب مولانا صاحب کے ساتھ شامل وقت بالکل نہیں، بس بات سن لیں. وہاں پر علماء نے حالات کا جائزہ لیا کہ ہم کمزور کیوں پڑتے جا رہے ہیں یہودیوں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں. تو سب سے پہلی جو بات سامنے آئی کہ ہم قرآن کریم سے دور ہو گئے. انہوں نے 1992 میں یہ فیصلہ لیا کہ ہر مسلمان گھر میں ایک حافظ قرآن ہم پیدا کریں گے. 10 سال کے اندر 2002 تک انہوں نے غزہ کے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بنا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ٹارگیٹ کیا کہ اگلے 10 سال میں ہم 50% آبادی کو، چاہے مرد ہو عورت، حافظ قرآن بنائیں. 2012 میں سروے ہوا تو تقریباً 55 سے 60% حافظ قرآن ہوئی. 2012 سے لے کے 10 سال پھر انہوں نے ٹارگیٹ کیا کہ ہم 100% حافظ قرآن کریں گے. تقریباً 95% 2022 میں وہاں حافظ قرآن ہو گئے. آج سخت ترین حالات میں فلسطین کے جو مسلمان قائم و دائم ہیں، ان کے لیے صرف اور صرف قائم رہنے کی چیز قرآن کریم.
میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے وابستہ رکھے۔ حضرت مولانا مسلم الدین صاحب کا برکات کو بتا چکے ہیں، اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا حضرات گرامی، یہ تھے حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جنہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے اور عالمی شہرت یافتہ ادارہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ گویا تھے وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی ہے۔ حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو، حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو، انہی علماء کے دم سے شرک و بدعت پانی پانی ہے۔